ہم بھی سمجھتے تھے کہ شاید نشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ ہونے لگے، ایسا بلڈ مون آ جائے یا فرات سوکھ جائے تو عمارتیں بننا شروع ہو جائیں مکہ مکرمہ میں، تو یہ ہو جائے گا. بعد میں مجھے سمجھ میں کچھ اور آیا جو میں آپ کے سامنے اب رکھ دیتا ہوں کہ جن کے سٹیکس ہیں نا، جنہوں نے اپنی دنیا میں، اس دنیا میں اپنے سٹیکس رکھے ہوئے، وہ نہایت خسارے کے لوگ ہیں. کیونکہ ایک سپرفیشل ایلوژن کی دنیا میں سٹیکس رکھ کے اصلی سٹیکس اسٹیبلش نہیں کر رہے، جہاں پہ وہ ریٹرن ہے جو ریٹرن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے بزنس کا ریٹرن ہے. جنت جہنم وہ میرے والد صاحب کا شعر ہے. اچھا برا تو سب ہے توازن کے واسطے، بیلنس کے لیے. کردار سب ہیں ایک لکھاری کی آنکھ میں. یہ جو اللہ تعالیٰ کے کن کا کانسیپٹ ہے نا، اس کن کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اسی وقت کوئی چیز ہو جائے. اس کن کا مطلب ہے جس طرح اللہ چاہیں وہ چیز ہو جائے. جیسے بھائی میں ہر قیامت کی نشانی کو اسی نشانی کی طرح ہی لیتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں کہ کب یہ دروازہ کھلے اس وقت کی قید کا اور کب میں اپنے خالق سے جا ملوں. I don't know why people do not wait or anxiously await their death. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. اور آج کے ایپیسوڈ کے تھمبنیل پہ آپ نے پکچر دیکھ لی ہے. آج جمعے کا دن ہے اور بڑے عرصے کے بعد جمعے والے دن جو ہے وہ آپ ضیاب ہاشمی صاحب کو ہمارے پوڈ کاسٹ پہ دیکھ رہے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، مجھے لگتا ہے کہ آج کچھ ڈسکشن ایسی آغاز میں کر لینی چاہیے تاکہ آپ کے مداحوں محبت کرنے والوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ جب پوڈ کاسٹ نہیں آ رہے ہوتے تو اس کی بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اور پھر اس دوران جب پوڈ کاسٹ آ رہے ہوتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ شاید ضیاب بھائی کو کا پوڈ کاسٹ نہیں لگایا جا رہا اور باقی پوڈ کاسٹ لگتے ہیں. یہ کیونکہ مجھ سے متعلق ہے تو پہلے میں واضح کر دیتا ہوں. آپ جتنے پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے چینل کے جتنے بھی مہمان ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی آپ کی طرح محبت کرنے والے ان کے مداحوں کی ریکویسٹ ہوتی ہے. اور ہم خود بھی کیونکہ سیکھنے کے عمل میں تو ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہیں. بہت ساری ریکارڈنگز جو ہیں وہ بہت پہلے ہم نے ریکارڈ کر کے رکھ لی ہوئی ہوتی ہیں. مثال لیجئے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ریکارڈنگ آپ آج دیکھ رہے ہو سکتا ہے وہ 1-1.5 مہینے پہلے ریکارڈ کی گئی ہو. اور در حقیقت تو جو اس سے پہلے آپ ایپیسوڈ ہمارے چینل پہ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے. تو 1-1.5 مہینے سے میں اور ضیاب بھائی ایکولی بزی تھے اور اس وجہ سے میں حاضری نہیں دے سکا. اور ضیاب بھائی آپ خود بتائیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ بڑا انتظار کرتے رہتے ہیں اور جب ہمارا پوڈ کاسٹ نہیں آتا اور انہیں بڑی مایوسی ہوتی ہے، خاص طور پہ فرائیڈے کے دن. سر پہلے تو اپالوجی ہے کہ لوگ انتظار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. آئی تھینک یو آل، آپ سب کا شکریہ کہ آپ اتنی محبت کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں. وجہ یہ ہے بیسکلی کہ ابھی ہمارے جو وسیلہ کا کورس ذرا ایڈوانس لیول پہ لانچ ہو گیا ہے. جی ہمارے سیمیسٹر 2 سٹارٹ ہو گیا ہے، بیچ 1 اور 2 کا. تو اس میں بہت ایکسٹینسو کورسز سبجیکٹس انٹروڈیوس ہوئے ہیں. تو اس کی ٹیچرز کو آن بورڈ لینا، اس میں کورس کے کریکولم اور سلیبس کو فائنل کرنا، اس میں بہت وقت لگ رہا تھا، جس کی وجہ سے آنیسٹلی اسپیکنگ. بہرحال یہ بھی جتنی بھی چیزیں ڈیزائن کی جاتی ہیں، اسٹڈی میٹیریل ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے لیے ہی ہے. اور ضیاب بھائی کی مصروفیت اور میں نے اپنی تو وضاحت دے دی. آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. ہم کسی اور موضوع کے اوپر جب ضیاب بھائی آئے تو میں نے انہیں بتایا کہ میں یہ بہت عرصے سے کچھ سوالات میرے ذہن میں تھے اور ایک ٹاپک تو اس کو ڈسکس کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جب ہم یہاں بیٹھے مائک پہ اور طیب کیمراز کو سیٹ کر رہے تھے تو میں نے جنیرک ضیاب بھائی سے سوال کیا کہ ضیاب بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ قیامت میں کتنا وقت ہے اور کتنی نشانیاں پوری ہوتی آپ دیکھ رہے ہیں؟ تو بڑا دلچسپ جواب ضیاب بھائی دے رہے تھے اور میں نے ان کو وہیں روک کے طیب کو کہا کہ کیمراز آن کر دو. سر قیامت میں کتنا وقت ہے؟ کتنا وقت ہے جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے. میں نے آپ کو کہا کہ کیا نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور ہونے والی ہیں. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں اب یہ سوالات گونجنے لگے ہیں جب سے کلاؤڈ برسٹ، چاند گرہن اور بلڈ مون اور اس طرح کی چیزیں
سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگ ورڈ بھی ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں. میں ذاتی طور پہ اس چیز کو پچھلے کئی ہفتوں سے پڑھ رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ہم بات کا آغاز کرتے ہیں اور پھر آگے بہت سارے سوالات ہیں. اچھا سر، میں جو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اپنی مشاہدے سے، جو تمام کی تمام یہ جتنے بھی ریلیجنز ہیں نا، ان تمام ریلیجنز میں ایک سیکشن ہے جس کو ایسکیٹالوجی کہتے ہیں، جس میں آنے والے وقتوں کی باتیں اور آخرت کی باتیں اور پھر آخری وقتوں کی قیامت کی نشانیاں اور یہ سارا کچھ. وہ تو ایک سائیڈ ہے. وہ جو ریلیجن کو پڑھتے ہیں، جو ریلیجن کے اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے ریلیجن کو صرف سبجیکٹ کی طرح ہی کیوں نہ پڑھتے ہوں، وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تمام نشانیاں کافی عرصے سے پوری ہوتی دکھائی دیتی ہیں. لیکن میری ہمیشہ رمضان ٹرانسمیشن میں ایک ٹی وی چینل کے اوپر پروگرام پہ بھی ایسا کوئی سوال ڈسکس ہوا، تو میں اور نظر سے دیکھتا ہوں اس سارے قیامت کے آنے کے نشانیوں کو اور سب کچھ. میں نشانیوں کو کبھی بھی اس نظر سے نہیں دیکھتا کہ اب یہ نشانی ہو گئی ہے، اب وہ نشانی ہو گئی ہے تو اب قیامت قریب آ رہی ہے. میں اس نظر سے نہیں دیکھتا. میرے اندازے میں آقا علیہ السلام نے یا انبیاء علیہ السلام جتنے بھی اپنے اپنے وقت میں اپنے اصحاب کو اور اسٹوڈنٹس کو بتاتے رہے کہ جب ایسا ہو تو سمجھ لینا کہ وقت قریب ہے. تو وہ اس لیے بتاتے رہے کہ ہر ایرا نے کچھ لوگوں کی موت ہونی ہے ہر ایرا میں، اور ہر ایرا میں کچھ لوگ ہوش سنبھال رہے ہوں گے، کچھ نئی جنریشن آ رہی ہوگی. ہر ایرا میں اللہ تعالیٰ قیامت کی نشانیاں اس وقت کے باشعور لوگوں کے لیے دیتے رہیں گے. صحیح. ٹھیک ہے. اب جب ہم چھوٹے تھے نا یاسر بھائی، تو ہمیں لگتا تھا کہ ہم 30s نہیں دیکھیں گے، مہدی علیہ السلام آ جائیں گے، صحیح، عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے. ڈاکٹر اسرار صاحب کے وہ گرج والے جی لیکچرز ہوتے تھے کہ وہ روح کانپ اٹھتی تھی. ایک دو لیکچرز میں تو انہوں نے یہ کہا کہ 1970s میں مہدی علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں، اب انہوں نے ظہور پذیر ہونا ہے تو 30s میں ہونا ہے. تو وہ 2000s میں وہ پریڈکٹ بھی کرتے تھے، ارلی 2000s میں. ہم بھی سمجھتے تھے کہ شاید نشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ ہونے لگے، ایسا بلڈ مون آ جائے یا فرات سوکھ جائے تو عمارتیں بننا شروع ہو جائیں مکہ مکرمہ میں، تو یہ ہو جائے گا. بعد میں مجھے سمجھ میں کچھ اور آیا جو میں آپ کے سامنے اب رکھ دیتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں بنی نوع انسان کے پاس ہر وقت قیامت کے لانے کی گنجائش موجود ہے، سوائے ان ایراز کے جن ایراز میں انبیاء علیہ السلام نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا. آقا علیہ السلام اپنی زندگی میں اپنے آپ کو، اپنی ہستی کو سب سے بڑی قیامت کی نشانی بتاتے تھے کہ اب میں آ گیا ہوں، آخری نبوت ختم ہو گئی ہے، دین کامل ہو گیا ہے، کتاب آخری اتر آئی ہے، یہ پہلی نشانی ہے. اب امیجن کریں ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کوئی قیامت کی گفتگو نہیں کر رہا ہوگا کہ کب آئے گی، کیونکہ ابھی انبیاء کی کثیر تعداد آنی ہے، یا ایون لیٹر انبیاء علیہ السلام. آقا علیہ السلام نے آ کے اپنے آپ کو پہلی نشانی کے طور پہ پریزنٹ کیا کہ میری اس دنیا میں پریزنس سے اب الرٹ ہو جاؤ، اب قیامت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. کیونکہ اب جو پروسیس آف کریشن آف تھاٹ ہے، انسان کو گرو کیسے کروانا ہے، وہ آقا علیہ السلام نے اس کی تکمیل کر دی. میں یہ سمجھتا ہوں، وہ مشکات شریف میں ایک حدیث ہے جو اکثر قرآن پاک کی تفاسیر میں ایسی آیات کے ضمن میں لکھی جاتی ہے جن آیات میں زندگی، موت، مرنے اور وقت کے متعین ہونے کو ذکر ہوتا ہے. تو وہ مشکات شریف کی حدیث ہے، من ماتا، جو مر گیا، جب مرا، فقط قامت قیامت یا قیامہ، مطلب کہ جو جس وقت مرا. یہ سمجھنی بات ہے میرے اور آپ کے مطلب کی بات. اچھا، پہلی بات سب سے پہلے جو میں کہنا چاہتا ہوں، جی میرے کچھ دوستوں نے خاص طور پہ مجھے میسیجز بھی بھیجے اور فارورڈ کیے.
اتنا ٹائم ہو گیا یاسر بھائی آپ کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے اس چینل پہ کہ میں یہ سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے چینل پہ جتنی ڈسکشنز ہوتی ہیں نا وہ عوام الناس کی نہیں ہوتی. جی. اور اگر عوام الناس کے لیے بھی ہوتی ہیں تو اس لیے کہ عوام الناس میں سے لوگ اپنے آپ کو سیپریٹ کر کے خواص کی کیٹیگری میں لانے کی طرف کوشاں ہو جائیں. صحیح. جو آپ کے سوالوں سے بھی جس کی انڈیکیشن, اور صرف میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں نے آپ کے بہت سے یہاں پہ آئے ہوئے گیسٹ کو سنا ہے اور ان کو میں نے کہیں اور نہیں سنا, بہت کم سنا ان کو میں نے. آپ کے چینل پہ جب وہ آتے ہیں میں ضرور سنتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ آپ جس رخ میں ڈسکشن کو لے کے جاتے ہیں, جو سوالات میرے سامنے کتنے 50 سوال ایسے آتے ہیں جو آپ جس کو آپ سکم تھرو کر دیتے ہیں. جی. لیکن سرٹن کویسچنز آپ کامنٹس میں بھی اپنے معیار کے اٹھاتے ہیں, اپنی سوچ کے اٹھاتے ہیں, اپنی آڈینس کے معیار کے اٹھاتے ہیں اور آپ ڈسکشن دیتے ہیں پھر اس پوڈ کاسٹ کو, چاہے وہ کوئی بھی گیسٹ بیٹھا ہو آپ کے سامنے. میں نے آپ کے بہت سے گیسٹ دیکھے جن کو آپ نے باقاعدہ ڈائریکٹ کیا ہے کہ اس طرف لے کے جانا ہے میں نے ڈسکشن کو, میں نے یہ پوچھنا ہے, میں نے یہ موقف سامنے رکھنا ہے فلاں آدمی کا. اور ایک موقف, ایک موضوع کے اوپر آپ نے 3-4 مختلف مہمانان گرامی کے موقف بھی رکھے ہیں سامنے, جسٹ سو دیٹ یور آڈینس وڈ گیٹ ٹو نو ملٹیپل ویوز فرام ویریس پیپل آف دا سیم ٹاپک انڈر دا سیم ٹاپک. ٹھیک ہے. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, جب آپ کہتے ہیں نا قیامت کب آئے گی, جی جی, یا قیامت کے کب, یہ سائنس کے, تو مجھے پتہ ہے کہ آپ جب پوچھ رہے ہیں تو میں نے کوئی اور جواب دینا ہے. صحیح. سما ٹی وی پہ جب میں رمضان میں جواب دے رہا تھا تو میں کوئی اور جواب دوں. جی 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 جی. تو میں وہ جواب دوں گا. یہاں پہ مشکات شریف میں آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جہاں سے ذریعہ ہاشمی کا انتقال ہوا اور اگلے ہی پل میں آپ, میرے آنے والی نسلیں, ان کے آنے والی نسلیں, آخر تک کا وقت کا آدمی اور پہلے آدم علیہ السلام, یہ سب کے سب میرے مرتے ہی حشر کے میدان میں کھڑے پائے جائیں گے. تو میری قیامت تو میری موت کے ساتھ ایسے جڑی ہوئی ہے کہ ادھر موت آئی ادھر قیامت شروع ہو گئی. یہ اس حدیث, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ حدیث کہہ رہی, من مات فقط قامت قیامت, مطلب جو مرتا گیا وہ حشر کے میدان. ہاں یہ بحث کی جا سکتی ہے اور یہ بھی بڑے خواص لیول کی ڈسکشن ہے کہ اچھا پھر قبر کا عذاب کیا ہوگا, برزخ کا کیا ہوگا, اور اس کے اعمال کا کیا ہوگا, شہید کہاں جائے گا, نیک آدمی کہاں جائے گا, بد آدمی کہاں جائے گا, اس کی روح کہاں جائے گی, اس کا نفس کہاں جائے گا, وہ دنیا میں آ سکتا نہیں آ سکتا اس دوران. یہ سارے سوال ایک زون کے سوال ہیں. حقیقت یہ ہے کہ میرے یہاں سے انتقال کرتے ہی میں جہاں منتقل ہوں گا وہ میدان حشر ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ذریعہ ہاشمی تو چلیں آپ کے سامنے حیات ہے جب تک اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں. جو شخص آج فوت ہو رہا ہے اس شخص کی قیامت موجود ہے. اب میرے جیسے ذہن میں سوال کیا آتا ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو شخص فوت ہوا تھا, جی, اسماعیل علیہ السلام کے دور میں ہوا تھا, اور انبیاء علیہ السلام کے دور, اس کی بھی کیا قیامت اس وقت, کیا اس وقت بھی حشر کھڑا ہوتا, یا یہاں پہ کامل ذات کے آنے کا, دین کے مکمل ہونے کا, حجت تمام ہونے کا انتظار ہوتا اور پھر حشر کا میدان سجتا؟ یہ ہے ایک $1 ملین کوسچن جس پہ سوچا جا سکتا ہے کہ ہاں اس پہ 2 رائے ہو سکتی ہیں کہ ان لوگوں کے لیے قیامت اس وقت نہیں تھی, اسی لمحے جس لمحے ان کی موت واقع ہو رہی ہے. ہم لوگوں کے لیے اس لیے کیونکہ ہم پوسٹ آقا علیہ السلام اینڈ ہز وصال, ہم اس ایرا کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ایک رخ دے دیا. جی, اس میں ساتھ یہ واضح کر دیجیے گا کہ پھر قیامت کا دورانیہ جو ہے وہ جو میں سمجھ سکا ہوں شاید کہ وہ پھر تمام لوگوں کے لیے مختلف ہے. اچھا دیکھیں, پہلے تو ہم قیامت ورڈ کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ قیامت بھی بہت قسم کی ہوتی ہے. میرے والد صاحب کا شعر مجھے یاد آ گیا کہ چھن گئی درد کی دولت کیسے, ہو گئی دل کی یہ حالت کیسے, پوچھ ان سے جو بچھڑ جاتے ہیں
ٹوٹ پڑتی ہے قیامت کیسے. اب قیامت کے معنی بھی ہر شخص پہ مختلف کھلتے ہیں. ایک قیامت صغرا ہوتی ہے, ایک قیامت کبریٰ ہوتی ہے. اب کسی شخص کے اوپر کسی کے انتقال کی خبر ایک قیامت کی طرح ٹوٹ پڑتی ہے, کسی پہ نقصان کی, مالی نقصان کی بھی قیامت کی طرح ٹوٹ پڑتی ہے. اب قیامت اس کیفیت کا نام ہے جو ریلیجن کے کاغذوں میں آئے گی تو وہ عام قیامت نہیں ہے. پھر وہ ریلیجن کے کاغذوں میں قیامت اس لمحے کو کہتے ہیں جس لمحے ہمارے اختیار کا دائرہ کار ختم ہو جاتا ہے اور رب کا اختیار سب کچھ اپنے پاس لے لیتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا دورانیہ قبر کے عذاب سے شروع ہو جائے, یا شہید ہے تو سیدھا وہ جنت میں چلا گیا, اس کو کیا معلوم حشر میں کیا ہوا, کیا وہ تو سیدھا جنت میں چلا گیا. یہ دو اپوزٹ چیزیں میں بتا رہا ہوں. ایک بد شخص اور ایک نیک شخص اکارڈنگ ٹو ریلیجن ٹائم ہی زون ہی ڈفرینٹ ہے. ادھر بدر کے صحابی جب شہید ہو رہے تھے تو نیزہ لگتا تھا تو ابھی وہ جان نہیں نکلتی تھی کہ صحابی کے منہ سے کیا نکلتا تھا, مجھے جنت نظر آ گئی. تو سوال میں یہاں پہ روکتا ہوں اس بات کو, میں کہتا ہوں اچھا ان کو جنت نظر آ گئی, ان کو حشر نظر نہیں آیا, ان کو پل صراط نظر نہیں آیا, ان کو حساب نظر نہیں آیا, ان کو فرشتے اور وہ ساری محفل نظر نہیں آئی جس میں سارا خلقت کھڑی ہو, ان کو کچھ نظر نہیں آیا سوائے جنت کے. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے کیا کچھ بائی پاس کر دیا. دریا بھائی اب ہم ڈسکشن سے ہٹ نہ جائیں, اس کو کنٹینیو کریں گے. ابھی میں نے اس سے پہلے یہ سوال جو ہے وہ شاید انجینئر صاحب سے بھی کیا اور ایک کسی اور گیسٹ سے, مجھے اب یاد نہیں آ رہا. قبر کے عذاب کے حوالے سے یہ سوال ابھی آپ بھی ذکر کر رہے تھے, تو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اگر ابھی اس کا قیامت کے دن یوم الحساب والے دن حساب نہیں ہوا تو قبر میں جو اس کو سزا مل رہی ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ مجھے ایک شعر یاد آ گیا آپ کی بات سے. میں نے بہت سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر میں لکھا تھا, پتہ نہیں مجھے صحیح سے یاد بھی نہیں ہے. بدن بنیاد کی تعبیر ہو جائے, بنیاد یعنی فاؤنڈیشن, ٹھیک ہے, بدن بنیاد کی تعبیر ہو جائے, عمارت آخری تعمیر ہو جائے. واہ. جس شخص نے جس طرح چاہا ہے. اچھا یہ اب میں آپ کو تھوڑا سا, کیونکہ اب ہم ایڈوانس لیول ڈسکشنز کر رہے ہیں آج, جی ٹھیک ہے. اب آپ نے کچی کے جماعت اور مڈل اور میٹرک پیچھے چھوڑ دیا, اب ہم ایڈوانس لیول پہ آ گئے. جی. میں نے اور آپ نے, ہم سب نے اپنی قبر کی آسائش, اپنی قبر کی مشکل اپنی پیدائش سے پہلے ڈیزائن, ڈیکوریٹ اور ڈیفائن کی ہے, اور اس کی ریئلائزیشن, اس تھاٹ کی, اس تصور کی مینیفیسٹیشن ہماری پریکٹیکل لائف ہے. اور وہ یہ ہم اس مینیفیسٹیشن کی آگمنٹڈ ورچوئل ریئلٹی میں سے گزر کے وہیں بیٹھے ہوئے اپنے ڈیکوریٹڈ قبر ایسے پھلانگتے ہیں ایک لمحے میں کہ ایز اف یہاں میں نے تصور کیا اور ایسے چٹکی بجائی اور وہ ہو گیا. اس دوران یہ جو مینیفیسٹیشن آف ہماری پریکٹیکل لائف ہے, یہ قرآن کہتا ہے کہ ایلوژن ہے. اب میں نے کتنا بڑا ایک مضمون بولا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا, متاع دنیا, یہ دھوکہ ہے. کیا ورڈ ٹرم یوز کرتا ہے؟ دھوکہ, ایلوژن. اب میں ابھی آپ کے سامنے کوئی سلائٹ آف ہینڈ کروں, ٹرک کروں, تو وہ کیا ہے؟ ایلوژن, دھوکہ, رائٹ. اصل میں کچھ اور ہے, اس کو ایلوژن ہی کہوں گا میں, کیونکہ وہ سلائٹ آف ہینڈ ہے, وہ ٹرک ہے, رائٹ. یہ دنیا کی زندگی, یہ سب کچھ اس حقیقت کا مظہر ہے جو حقیقت
اس دنیا سے پنہا ہے اور وہی اصلی دنیا ہے. اب سائنس کی زبان میں کوشش کرتے ہیں اس کو ٹرانسلیٹ. جی. میں نے ایک ایپلیکیشن بنائی اور ایک گیجٹ بنایا, آپ کو ایک اینک پہنائی, اس اینک میں آپ AR/VR گلاسز پہنائی آپ کو. صحیح. اس اینک نے آپ کو دکھایا ایک انفراسٹرکچر جو اصل میں ایگزسٹ نہیں کرتا. جو ہم نے ماہین کو اینک پہنا دی ہے, اب ماہین ہمارے سامنے بیٹھے الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں, ہم کہیں یہ دیکھیں کیا کر, ماہین کو تو وہ نظر آ رہی ہے. اب انہوں نے کیا کیا, اس VR گلاسز میں اپنا ایک اینیمی آئیڈینٹیفائی کیا, اس کو اسٹریٹجائز کیا, اپنی وار کو, اور وہ کر رہے ہیں, اور ہم دیکھ کے ہنس رہے ہیں کیونکہ وہ ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جو صرف گلاسز سے نظر آ سکتی ہیں, ہم اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. آج ابھی آپ پاکستان جیسے ملک میں بھی کسی سینیپیکس ٹائپ جگہ پہ جائیں تو ادھر وہ AR/VR گلاسز کے ڈسپلے پہ وہ کوئی کچھ پیسے لے کے آپ کو ایسا منظر دکھا دیں گے, اور باہر بیٹھا بندہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, کیسی حرکتیں کر رہا ہے, جبکہ وہ اتنا ریل ہوتا ہے کہ وہ گر رہا ہوتا ہے, چوٹ لگ رہی ہوتی ہے, وہ یعنی سنبھل رہا ہوتا ہے, بعد میں ہنستا بھی ہے وہ ویڈیو دیکھ کے اپنی. ہو کیا رہا ہوتا ہے, وہ آگمنٹڈ ورچوئل ریئلٹی programmed by the software, inside the software, by the designer, developer, whomsoever. اس پروگرام کے تحت اتنا ہی حقیقت سمجھنا شروع کر دیتا ہے اس کو کہ اس وقت اس کی حرکتیں تک نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہی اب تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں, اور ہم ایک اور جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں زریاب ہاشمی اور یاسر جنجوعہ اس کو آگمنٹڈ ورچوئل ریئلٹی کو اصل سمجھ کے ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ میں اور آپ ہنس رہے ہیں کہ دیکھو زریاب کیا کر رہا ہے. اس کو حقیقت سمجھ بیٹھا ہے. ٹھیک ہے. قرآن پاک یہ کہتا ہے, تمام ریلیجن کی کتابیں یہی کہتی. میں حیران ہوتا ہوں تمام, میں جب ہندوازم پڑھتا ہوں, میں جب جوڈائزم پڑھتا ہوں, سکھزم پڑھتا ہوں, تو میں ایک عجیب سے ٹرانس میں ہوتا ہوں کہ یہ تو سارے کے سارے ریلیجن ایک ہی بات کرتے ہیں. یہ تو ریلیجن کے ماننے والے ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں, اصل میں سارے ریلیجن جو ہیں وہ ایک بات کرتے ہیں, اور وہ ایک ہی بات تمام کے تمام انبیاء ایک ہی بات کرتے رہے. قرآن ٹیسٹیفائی کرتا ہے آ کے کہ 5000 سال پہلے جو رامائن آئی ہے, یا جو بائبل آئی ہے, یا جو انبیاء آئے ہیں, جو اللہ کے برگزیدہ لوگ آئے ہیں, وہ تمام کے تمام لوگ جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں, جو کتابیں اللہ تعالیٰ کی نازل, وہ سب ایک کتاب ہے, اس میں سب میں ایک کانٹینٹ ہے. اور ہمیں ماننا پڑتا ہے, ہم کہتے ہیں اچھا جی ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو مانیں گے. نان مسلم بھی مانتا ہے, کیونکہ لاسٹ ریکارڈڈ اکلیمڈ ورڈ آف گاڈ از قرآن حکیم. الحمدللہ. عجیب بات ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسی کتاب بھی نہیں ہے جس میں کلیم آیا ہو. صحیح. رائٹ. اب اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ تم جس کو اصلی زندگی سمجھ بیٹھے ہو, یہ ڈائلیکٹ ہے اللہ میاں کا, وہ اصلی زندگی نہیں ہے. اور ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم جاگتے نہیں ہیں اس بات پہ, چونکتے نہیں ہیں اس بات پہ. ہم یہ آیتیں ایسے ہاتھ باندھ کے یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھ کے اس پہ سجدے بھی کر جاتے ہیں, نمازیں بھی پڑھ جاتے ہیں. ان آیتوں میں کیا پڑھے ہوتے ہیں کہ یہ زندگی کو اصلی زندگی مت سمجھ لینا. صحیح. ادھر عمارتیں بنا کے یہ مت سمجھ لینا کہ یہ مٹیریل ورلڈ تمہاری زندگی ہے. یہ سب یہ صرف تمہیں دکھانے کے لیے ہے. اصل زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے. اصل زندگی وہ ہے جہاں سے تم آئے تھے اور جہاں تم لوٹ جاؤ گے. تو میں کیا سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ اگر میں 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دوں اس گفتگو کو, جو قرآن حکیم میں رب کی گفتگو ہے, خالق کی, کہ ایک اصل زندگی ہے, ایک یہ ہماری بناوٹی زندگی ہے, اور ایک اور اصل زندگی ہے, یعنی اس سے پہلے اور اس کے بعد اصلی زندگی ہے. تو یہ کیا ہے؟ تو یہ وہ آگمنٹڈ ورچوئل ریئلٹی ہے. یاسر بھائی اب آپ مجھے خود بتائیں, قیامت کیا میرے اختیار میں نہ ہوئی؟ پھر میں جب چاہوں میں قیامت لے سکتا ہوں, دیکھ سکتا ہوں, اپنی اصل زندگی کو لوٹ سکتا ہوں. یہ بنی نوع انسان اگر یہ چاہتی ہے, بنی نوع انسان ایز اے اسپیسی, کہ ساری دنیا ایک وقت میں قیامت دیکھے, یہ اس پہ جڑے ہوئے ہیں. جتنے طاقتور لوگ ہیں جو کلیکٹیولی وائس ہیں انسانیت کی, وہ تو چاہ رہے ہیں آج کی آج قیامت آئے. ہاں ان میں ایک کلاس ہے, بڑی میجر کلاس, جس کے سٹیکس ہیں اس دنیا میں, جس کے بارے میں بھی قرآن پاک کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پاک کہ جن کے سٹیکس ہیں نا, جنہوں نے اپنی دنیا میں, اس دنیا میں اپنے سٹیکس رکھے ہوئے,
وہ نہایت خسارے کے لوگ ہیں, کیونکہ ایک سپرفیشل ایلوژن کی دنیا میں سٹیکس رکھ کے اصلی سٹیکس اسٹیبلش نہیں کر رہے, جہاں پہ وہ ریٹرن ہے جو ریٹرن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے بزنس کا ریٹرن ہے. اب کون سا مسلمان ہے یاسر بھائی جو اس بزنس کی گفتگو کرتا ہے آپ کے ساتھ دن میں 24 گھنٹوں میں؟ کوئی کرتا ہے؟ میرے ساتھ تو نہیں کرتا. میں اگر کسی سے کروں تو مجھے لوگ کہتے ہیں تمہارے دماغ میں خلل ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, اس زندگی اور اس زندگی آنے سے پہلے جانے کے بعد کی زندگی, اگر یہ اصل زندگی ہے تو میں نے اپنا قبر کا عذاب خود ڈیزائن کیا ہے. اب میں تھوڑا سا اور گہری, آج پتہ نہیں آج کی پوڈ کاسٹ بہت بورنگ ہونے والی ہے. نہیں سر, انٹرسٹنگ ہو رہی ہے. لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیا باتیں کر. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نور کو ڈیفائن کیا ہے, نور کو کلیم کیا, اللہ نور السماوات والارض. صحیح. اللہ تعالیٰ نے نور کو کسی بندے کے ساتھ اٹیچ نہیں ہونے دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ نور السماوات والارض. یہ نور جتنا ہے, اب نور کو میں پڑھوں گا تو علم کی صورت میں بھی پڑھوں گا, نور کو پڑھوں گا تو روشنی کی صورت میں بھی پڑھوں گا, نور کو ہدایت کی صورت میں بھی پڑھتا ہوں میں, نور کو نالج کی صورت میں بھی پڑھتا ہوں میں, ایجوکیشن کی صورت میں بھی پڑھتا ہوں, اویئرنیس کی صورت میں پڑھتا ہوں, علم کی صورت میں پڑھتا ہوں, اور اینی تھنگ اپوزٹ ٹو نور کو جہالت بھی پڑھتا ہوں, اندھیرا بھی پڑھتا ہوں, اچھا ظلمت بھی پڑھتا ہوں, اس کو ان اویئرنیس بھی پڑھتا ہوں. رائٹ, یہ دو کلیئر اینٹونیمس اور ورڈس سامنے آ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے, جس کے اوپر سائنس جڑی ہوئی ہے نا, لائٹ از دس, لائٹ از دیٹ, لائٹ از لائٹ ایئرس میں ٹریول کریں تو یہ ہو جاتا ہے, اسپیڈ آف لائٹ ہو تو یہ ہوتا ہے, ایبسنس آف لائٹ از ڈارکنس, یہ ساری گفتگو سائنسدان کرتے ہیں. اس کا خلاصہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض, اٹ از اللہ which is the light of everything behind this, the creation of this cosmos. اب روشنی نے جب جب جیسے جیسے بیہیو کرنا ہے, جیسے جیسے جو جو چاہنا ہے وہ ہو جانا ہے. آپ کو اپنے ارد گرد بھی کچھ دیکھنے کے لیے روشنی کی ڈپینڈنس ہوتی ہے. صحیح. لائٹ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں. آج لائٹ آپ سورج کی بھی ہٹا دیں, دیے کی ہٹا دیں, لالٹین کی ہٹا دیں, موم بتی کی ہٹا دیں, ٹارچ کی ہٹا دیں, کسی بھی اینی لائٹ دیٹ یو نو آف, اٹ از کمپلیٹ ڈارکنیس. چاہے آپ کسی پلانٹ پہ چلے جائیں, چاہے ویکیوم میں چلے جائیں, یعنی ڈارکنیس کا مطلب ہی یہ ہے جہاں لائٹ نے اپنی ضرورت کھڑی کر دی, عیاں کر دی, میں اس کو ڈارکنیس مانتا ہوں. جب لائٹ اپنی ضرورت آئیڈینٹیفائی کراتا ہے تو ڈارکنیس ویزیبل ہو جاتی ہے. میں نہیں مانتا کہ ایبسنس آف لائٹ, یہ کسی اور دن بحث کریں گے کہ میں کیوں نہیں مانتا ایبسنس آف. میں مانتا ہوں کہ لائٹ ہی ڈارکنیس بن کے نظر آتی ہے جب وہ چاہتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب زریاب ہاشمی نے ایک بہت بڑا کلیم کر دیا. لوگ کہیں گے یار یہ کیسی باتیں کرتا ہے. میں نے اس کے اوپر پوری کتاب لکھ دی ہے, انشاءاللہ لوگوں کی مطالعے کے لیے ہے. ضرور اس پہ اختلاف رائے کا اظہار کریں, لیکن اس کی میری اس سوچ کی اتنی رسپیکٹ ضرور کیجیے گا کہ پہلے پڑھ لیجیے گا اس سے پہلے کہ کامنٹس ایسے آ جائیں. میں نے اس پہ پوری کتاب تحریر کر دی الحمدللہ, دی ایکو آف اکرنس نام سے. انشاءاللہ وہ میں نے پیئر ٹو پیئر سرکولیٹ کرنے بھی شروع کر دی ہے تاکہ لوگ اس کے اپنی رائے دیں. اس کے بعد انشاءاللہ پبلیکیشن میں بھی آ جائے گی. اس میں کیا بیان کیا کرنے کی کوشش کی ہے کہ روشنی جب چاہے گی جیسا چاہے گی بیہیو کرے گی. ٹھیک ہے. میں اپنے آنے سے پہلے کی زندگی اور جانے کے بعد کی زندگی آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. وہاں جسد یا باڈی نہیں ہے, وہاں ایک روح ہے جو روشنی کی صورت میں ایگزسٹ کرتی ہے. زریاب ہاشمی کی روح نے نہ صرف یہ کہ وہ کس گھر میں کس نام سے پیدا ہو کے ایک انسان کی صورت اختیار کرے گا, پھر کیا کیا اپنے زندگی میں تعلیم اور سپورٹس اور دوستی اور شادی اور اولاد اور یہ سب کچھ کیا کرے گا, مقاصد شہادت یا نا شہادت یا جو بھی بیٹل تعلیم تدریس جو بھی کرے گا, وہ سارا کچھ
وہ روشنی اپنی مرضی سے کر رہی ہے. قبر اور قبر کا عذاب تو بہت چھوٹی سی چیز رہ جاتی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں یہ پورا کا پورا فریم ورک کہ مجھے کیا نظر آئے. میں آپ کو یہ تک بتا رہا ہوں کہ میرا کلیم یہ ہے کہ 7 زمین اور 7 آسمان کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس 7 آپشنز تھیں. اچھا. میں نے اس پرٹیکولر کانشیس اسٹیٹ میں جس میں میں اور آپ ابھی ہیں, ایک اور پیرلل میں میں اور آپ کہیں اور ہیں. ہو سکتا ہے میں اور آپ نہ ہوں, آپ کے ساتھ آپ نے کہا نہیں ذرا آپ ایک جگہ برداشت ہو گیا کافی ہے, مجھے کوئی اور چاہیے. رائٹ, دوستی میں بھی there are certain choices that light makes before it transforms into a human being, travels through this augmented virtual dream like illusion and goes back in the speed of light. یہ ساری زندگیاں جو ہیں یہ اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول ہوئی ہیں. اصل میں ہم چونکہ میٹر ڈپینڈنٹ ہیں, ہم نے اس کو اس طرح سے اس انفراسٹرکچر کو بلڈ کیا ہے, جان بوجھ کے ٹائم کو بہت اسٹریچ کیا ہے, بہت سلو کیا ہے تاکہ ہمیں یہ موومنٹ ایسے ایسے کرنے کا کنٹرول آئے. ورنہ لائٹ کا نے تو یہ کر کے بھگت چکی ہے, وہ اگلے سیکنڈ پہ چلے گی, تھرڈ میں چلے گی, فورتھ, 7 جب تک اس نے پورے نہیں کیے, وہ 7 پورے کرنے کے بعد کہیں بیٹھی ہوئی ہے لائٹ. ہم اس میں سے ایک فریم ورک میں بیٹھے آج یہ گفتگو کر رہے ہیں, کسی اور فریم ورک میں ہم کچھ اور ہیں. اگر ہم اس قابل ہیں, آئی بلیو جو لائٹ جو چوزن زون آف اللہ نور السماوات والارض میں امر ربی نے جو چوز کیا ہے, اس چوائس نے جس رنگ میں اپنی مینیفیسٹیشن اس ایلوژن بیسڈ ویزیبلٹی میں ڈرا کی ہے, وہ اس کی اپنی مرضی ہے. میں اسی لیے اکثر کہتا ہوں یاسر بھائی, جنت جہنم وہ میرے والد صاحب کا شعر ہے, اچھا برا تو سب ہے توازن کے واسطے, بیلنس کے لیے. صحیح. کردار سب ہیں ایک لکھاری کی آنکھ میں. میں ابھی آپ سے کہوں نا یہاں ایک دنیا بنائیں, سب سے پہلے آپ شر بنائیں گے تاکہ وہ بیلنس جنریٹ ہو, توازن جنریٹ ہو. دریا بھائی, یہ دنیا بنانے سے متعلق میرے ذہن میں ایک سوال آیا. کسی نجی محفل میں ہم بیٹھے تھے اور آپ کے پوڈ کاسٹ لوگ دیکھتے ہیں اور پھر وہ یقیناً لوگ اس میں سے سوالات نکالتے ہیں. تو مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ دریاب بھائی سے جب بھی ملیں تو ان سے یہ پوچھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے کن سے اس کائنات کی تخلیق ہوئی, تو پھر 6 days کا کیا لاجک ہے؟ اچھا, پہلے تو یہ کہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا کن کا, یہ اس کو سمجھنے سے ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. دنیا تو پھر 6 دن میں بنا دی, انسان 9 ماہ میں بناتا ہے اللہ تعالیٰ. دنیا تو پھر 6 days میں بنی. جی. انسان کو 9 months کا پروسیس چاہیے کریٹ ہو کے ویزیبل ہونے میں. تو اس پہ نہیں سوال کرتا کوئی کہ یار یہ کیا, رات کو ہم سوچیں صبح ہمارے 4 بچے ٹیبل پہ کھانا کھا رہے ہونے چاہیے ہمارے ساتھ. یہ تو نہیں ہوتا, اس پہ تو کوئی سوال نہیں اٹھاتا. اللہ تعالیٰ نے بھی سرٹن چیزوں کو, بائی دا وے وہ جو 6 days ہیں قرآن کے مطابق وہ 6000 years ہیں. صحیح. اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ قرآن پاک میں مینشن کیا نا کہ 6 دن میں بنائی, وہیں پہ قرآن میں مینشن کیا کہ اور یہاں کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے. تو جی 6000 سال لگے ہیں دنیا کو بنانے. وہ جنہوں نے سوال کیا ان سے کہنا یار ہم تو کم سوچ رہے تھے, 6 دن تو وہاں کے ہیں, یہاں تو 6000 سال لگے ہیں پلانٹ کو کریٹ ہونے میں. صحیح. ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ ہم اسی پیٹرن پہ 7 دن کا ہفتہ کرتے ہیں. 6 دن اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تھی, 7ویں دن آرام کیا تھا, ناؤز باللہ استغفر اللہ. یہ اسکول آف تھاٹ کہتا ہے. ایک پورا بائبل کے ریفرنسز یہ کہتے ہیں لوگ کہ 7th day was his resting day. So this is why we have 6 days of work and 7th day is a holiday for us. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ڈیز ہیں اس کی کیلکولیشن 6000 years of our لائف ٹائم ہے. اسی کے جس کے مطابق آدم علیہ السلام کو 1 دن کے لیے دنیا میں آئے تھے, وہاں سے 1 دن کے لیے آئے تھے اور 1 دن بعد واپس چلے گئے تھے. یہاں کا وہ 1000 سال ہے ان کا جو لائف سپین ہے. He was out of Aden for 1 day only. انٹرسٹنگ بات ہے, وہاں سے 1 دن کی چھٹی ملی تھی. دنیا میں جائیں
اور ایک دن بعد واپس آ گئے. وہ یہاں پہ 1000 سال میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے کیونکہ یہاں ٹائم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہم نے اسٹریچ کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا یاسر بھائی؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کے کن کا کانسیپٹ ہے نا, اس کن کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اسی وقت کوئی چیز ہو جائے. اس کن کا مطلب ہے جس طرح اللہ چاہیں وہ چیز ہو جائے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں 6 دن لگیں اس میں تو 6 دن لگیں گے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ 1.25 لاکھ انبیاء آئیں تب دین کامل ہو تو 1.25 لاکھ انبیاء آئیں گے, چاہے اس میں 6000 سال لگ جائے انسان کو سمجھنے میں. قرآن بھی تو 4 حصوں میں آیا ہے. جی. توراہ آئی ہے, زبور آئی ہے, انجیل آئی ہے, تب قرآن مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے, سکھانے, ٹرین کرنے, ان سب چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سرٹن میکنزم رکھے ہوئے ہیں. اس میں کیا چیز کس طرح بناتے ہیں. اچھا 6 دن میں دنیا تو بنا دی ہے, یہ اب جا کے سائنس کو پتہ چلا ہے کتنی کروڑوں دنیایں ہیں. وہ تو ایک کن میں بنی ہے, یہ دنیا 6 دن میں کیوں بنی ہے؟ It means the whole structure where this planet is, he transformed into this planet. تب جا کے یہ بگ بینگ ہوا تو وہ سیارے گھومتے رہے کتنے ہی ہزاروں برس گھومتے رہے, تب جا کے ٹھنڈا ہوا یہ پلانٹ. اور ابھی بھی کور اس کی اسی لیے ہاٹ ہے کیونکہ وہ اندر اس کے وہی سن والا مٹیریل ہے, وہی آگ ہے جو سن سے جدا ہو کے اس کے جو اس کو اس کے ارد گرد گھما رہی ہے. وہ ٹھنڈا ہوتے ہوتے اتنا پلیزنٹ ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ پانی ڈالا تو لائف جنریٹ ہونا شروع ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس کو جان بوجھ کے, اب مجھے تو اب سمجھ آ سکتی ہے, آپ کو بھی سمجھ, ہم جب پڑھتے ہیں کہ کتنے خوبصورتی سے وہ کریٹ کیا ہے, اس کو جان بوجھ کے, اس کو ٹائم باؤنڈ کر کے, ورنہ ٹائم لیس تو اللہ تعالیٰ آلریڈی ہیں, وہ تو کسی قید میں آ نہیں سکتے. انہوں نے ٹائم کو, وقت کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ وقت بھی کوئی چیز میں نے بنائی ہے اتنی خوبصورت. اب اس کے اندر ایک گھڑی ہے, وہ چلتی ہے ایک خاص نبض کی صورت میں چلتی ہے, یا دن رات کی صورت میں چلتی ہے, یا فجر سے مغرب تک آپ دن گنتے ہیں, یا اب تو ہم نے گھڑیاں بنا لی ہیں, ہم 24 گھنٹے گنتے ہیں. تو وقت کو انسان سمجھتے سمجھتے کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے کہ اب ہم سپیڈ آف لائٹ کی گفتگو کرتے ہیں کہ لائٹ ایئرز یہ ہوتے ہیں. تو یہ وقت کی خوبصورتی ہے جس میں ہم اس طرح کے سوال کرتے اچھے لگتے ہیں. وقت سے پہلے اور وقت کے بعد ہم ہنسیں گے اپنے سوالوں پہ. ریاض بھائی, یہ جو وقت, ساتھ گھڑیاں, ہم پوڈ کاسٹ کے ایک ایسے حصے میں داخل ہونے لگے ہیں جہاں پہ موضوع تبدیل ہو جائے گا, اور آج کی اب تک کی جو ڈسکشن ہے اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے کسی اور ایپیسوڈ میں. وقت, ساتھ اور گھڑیاں جو ہیں ان کا بڑا گہرا تعلق اسٹرالوجی کے ساتھ سمجھا جاتا ہے. مجھے اتفاق ہوا پچھلے کوئی 3-4 ایپیسوڈ میں اسٹرالوجرز کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے کا, تو وہاں پہ جب آبویسلی ریکارڈنگ سے پہلے اور بعد گفتگو ہوتی ہے تو وہ میرے ذہن میں کچھ سوالات تھے, میں نے کہا میں آپ سے ڈسکس کروں گا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اسٹرالوجی کے علم کو آپ علم کا درجہ دیتے ہیں؟ بے شک, خوبصورت علم ہے. اچھا, لیکن اس علم کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے سوالات ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اسٹرالوجی سائنس کے درجے پہ آپ کو لگتا ہے کہ مانی جاتی ہے؟ سوڈو سائنس چلیں کہہ لیں, آکلٹ سائنس. آکلٹ سائنس. اچھا, اگر یہ سائنس ہے تو اس سائنس میں جتنی چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ تمام لوگوں کے لیے یکساں پھر کیوں نہیں ہوتی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. میں اس کو ذرا واضح کر دیتا ہوں, آپ کو شاید سمجھ آ گئی ہو سننے والوں کے لیے. جی کہ اسٹرالوجی کا کانسیپٹ بیس کرتا ہے زوڈیک سائنس کے اوپر. تمام لوگ جو دنیا میں موجود ہیں ان کی پیدائش کے حوالے سے, خاص طور پہ تاریخ پیدائش آپ تمام لوگ جانتے ہیں, خاص پیریڈ کے اندر ایک زوڈیک سائن ان کے لیے اسائنڈ ہے. اسی زوڈیک سائن کے ساتھ جو ہے وہ بہت سارے اسٹرالوجر جو ہمارے دوست ہیں وہ ویکلی ہوروسکوپ دیتے ہیں. وہ ویکلی ہوروسکوپ تمام لوگوں کے اوپر فٹ نہیں بیٹھ رہا ہوتا. میں ذاتی طور پہ یہ بتا رہا ہوں کہ میں جب سنتا ہوں, ایک تو وہ تمام لوگوں کا مختلف ہوتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ اس کے حالات و واقعات. میری پریکٹس یہ ہے کہ میں ہمیشہ زوڈیک سائن جب دیکھتا ہوں تو میں لاسٹ ویک کا کبھی کبھی دیکھ لیتا ہوں کہ جو انہوں نے اس وقت بتایا تھا
کیا وہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا تھا؟ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ویسا نہیں ہو رہا. سوال ذرا طویل ہو گیا ہے لیکن جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ سائنس کا کوئی بھی حصہ ہے تو پھر 2+2 4 کیوں نہیں ہے؟ سب کے لیے ایکول کیوں نہیں؟ اچھا، ہو سکتا ہے کہ میری یہاں سے آگے کی ڈسکشن لوگوں کو مزید محظوظ کرے، کسی قسم کا مسکنسیپشن اچھا مسکنسیپشن چلے، لیکن میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں، اپنا موقف سامنے رکھ رہا ہوں. میں بالکل بھی، اگر آپ مجھے غلط سمجھ سکتے ہیں، یہ میرا ذاتی موقف ہے جو میں یہاں سے ٹھیک ہے. دنیا میں سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ہے، یہاں تک بتایا ہے کہ ہم جو سمجھتے تھے کہ پلانٹ ایسے ہے اور ایسے اس سورج ایسے اور ایسے اس کے ارد گرد پلانٹ گھومتے ہیں، اب سائنس بتاتی ہے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ پورا کاسموس گھومتا ہے. تو یہ سورج بھی ایک سرٹن انپریڈکٹیبل پیتھ پہ گھومے جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے وہ سیارے لے کے جاتا جا رہا ہے. اور پھر بھی یاسر بھائی، ایک ہی کانسٹلیشن آپ کو صبح رات کو نظر آتی ہے آسمان پہ. بالکل ٹھیک ہے، ویری امیزنگ. بچپن سے ہمیں نارتھ سٹار قطبی ستارے کا بتایا جاتا ہے کہ کبھی رات میں کہیں گم جاؤ کبھی، تو رات میں نارتھ سٹار کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. وہ دب اکبر ہوتا ہے، دا بگ بیئر جسے کہتے ہیں، 7 ستاروں کی ایک کانسٹلیشن. جی وہ میرے بچپن سے لے کے آدم علیہ السلام کے بچپن سے لے کے آخری انسان کے بچپن تک اور بڑھاپے تک وہی دب اکبر نظر آئے گا. چاہے کاسموس کتنا ایکسپینڈ ہو رہا ہے، یونیورس از کانسٹنٹلی ایکسپینڈنگ، ایوری تھنگ از ان موشن، اتنا دور ہو جاتا ہے سب کچھ، اتنا وہی دب اکبر نظر آئے گا. اس کے آخری 2 ستاروں کی سیدھ میں ایک قطبی ستارہ نظر آئے گا جس کو نارتھ سٹار کہتے ہیں. آپ رات میں کسی ٹائم بھی اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اپنا نارتھ ایسٹ ویسٹ نکال سکتے ہیں. صحیح. کیسے؟ جو بھی ایسٹرالوجی اور ایسٹرونومی اور اس طرح کی سائنسز کو بالکل ہی نظر انداز کرتے ہیں، ان کے لیے یہ فوڈ فار تھاٹ ہے. ہاؤ از دا سیم کانسٹلیشن ایوری نائٹ ویزیبل آن دا سیم اسکائز فار thousands of years, billions of years by the way, according to science, 13.8 billion years ago, right? ایک ہی کانسٹلیشن کیسے ہے؟ اچھا، اس کا تو کوئی جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے. سچی بات ہے، کسی کے پاس نہیں. کیونکہ اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں نا سائنٹیفک، تو یہ نان سینس بات بنتی ہے کہ اگر سب کچھ اسی طرح گھومے جا رہا ہے اور پتہ نہیں کہاں گھومے جا رہا ہے، تو وہی ستارے کیوں نظر آتے؟ جی وہی ستارے ساتھ اسی طرح گھوم رہے ہیں. اچھا، وہ سارے کے سارے ستارے اسی ڈائریکشن میں این اسی جگہ ساتھ گھومتے، تو پھر گھومے نہ گھومے کی بات ہے بھائی. پھر تو فلیٹ ارتھ والے بھی ٹھیک ثابت ہو گئے، ہم ان کو بھی ٹھیک مان لیتے ہیں. فلیٹ ارتھ والے کہتے ہیں اس لیے وہ ستارہ وہی ہے کیونکہ ہم فلیٹ ارتھ ہے، تو پھر ان کو بھی بیچاروں کو تھوڑا سا روم دے دیں، کیا پتہ وہ بھی کہیں سے ٹھیک کہتے ہیں. اور اگر فلیٹ ارتھ والے غلط کہتے ہیں اور یہ ستارے گھومتے ہیں اور ایک سرٹن ٹائم پہ آ کے دوبارہ وہ کانسٹلیشن بناتے ہیں، تو پھر ایسٹرولوجرس کو سن لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ وہ کچھ عرصے کے بعد گھوم کے وہ ستارے اتنے ہاؤسز ہیں اتنے میں آتے ہیں، اور وہ ستارہ اتنے عرصے کے بعد دوبارہ اس ہاؤس میں انٹر ہوتا ہے، تو اس کا سیارے کا یہ افیکٹ ہوتا ہے. اب میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں مجھے کیوں یہ سائنس پسند ہے. میں نے بچپن میں کوشش کی، جب میں پامسٹری بھی پڑھتا تھا، ٹیلیپیتھی بھی پڑھتا تھا، میں نے ایسٹرالوجی بھی پڑھی. میرا ایسٹرالوجی میں انٹرسٹ کہاں لوز ہوتا ہے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسٹرالوجی ایک بڑی ہی کمپلیکیٹڈ اور انٹریکٹ از دا رائٹ ورڈ، ناٹ کمپلیکیٹڈ، بڑی انٹریکٹ ڈیٹیلز والی ایک سائنس ہے. اب یہ سائنس کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے سرٹن لاز اور پرنسپلز ہیں. صحیح. سائنس میں اگر کوئی چیز اپنے لاز اور پرنسپل کو لے کے چل رہی ہے اور وہ 5 سینسز سے آپ اس کو تجربے کی صورت میں چیک کر سکتے ہیں، تو وہ سائنس کے میٹر پہ پوری اترتی ہے. یہ بیسک ڈسکرپشن ہے جو ایسٹرالوجی کو سائنس میں لے آتی ہے. صحیح. اب آپ کا سوال بڑا پرٹیننٹ ہے اس ایسٹرالوجی سے کہ بھئی ہاروسکوپ آ گیا اخبار میں، اور وہ ہاروسکوپ 10,000 لوگوں نے پڑھ لیا، 1,000 لوگوں نے پڑھ لیا، اس میں سے 5 لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں میرے پہ اپلائی ہوتا ہے، یا 50 ہیں کہہ رہے ہیں، اور ایک کثیر تعداد جو کہتے ہیں نہیں اپلائی ہوتا. وہ ہو ہی نہیں سکتا.
وہ ان اشخاص کے علاوہ کسی پہ اپلائی ہو ہی نہیں سکتا. وہ ہوگا ہی جن پہ اپلائی ہو رہا ہے, جن اشخاص پہ اپلائی ہو رہا ہے, ان میں 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک وہ جو اتنا بلیو کرتے ہیں اس کے اوپر کہ وہ لا آف اٹریکشن, مینیفیسٹیشن, ان سارے کانسیپٹس کے اوپر اپنے آپ کو اتنا ٹیون کر دیتے ہیں کہ ابھی اخبار میں چھپتا جائے گا, آپ اس کو دیکھے بغیر اس بندے سے پوچھیں گے تو ورڈ ٹو ورڈ وہی بول رہا ہوگا جو اخبار میں چھپا ہوا ہوگا. اور اس کو کیسے؟ کیونکہ وہ اس کے ساتھ سنک ہو چکا ہے, اتنا سنک ہو گیا ہے کہ اگر ہاروسکوپ میں آ گیا نا کہ اس ہفتے وہ کوچ کر جائے گا تو وہ واقعتاً کوچ کر جائے گا, فوت ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق بلیف سسٹم کے ساتھ ہے. نہیں, اب آپ بلیف پہ دیکھیں, بلیف کو مینیفیسٹیشن سے اور لا آف اٹریکشن سے تھوڑا سا دور رکھیں. اچھا. کیونکہ بلیف کو آپ کے لسنرز خاص طور پہ بلیورز بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ, جی جی جی, وہ بلیف کو لے جاتے ہیں عقیدے پہ. اوکے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. بلیف از کی ورڈ آن یور چینل. آپ کے چینل پہ بلیف خطرناک لفظ ہے. ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں لا آف اٹریکشن, مینیفیسٹیشن. آپ تمام لوگوں کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے میں نے لا آف اٹریکشن اور مینیفیسٹیشن کے اوپر ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے سید حیدر جعفری صاحب کے ساتھ, اور آج کی گفتگو اس چیز کی متقاضی لگ رہی ہے کہ نیکسٹ ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ ضیاب ہاشمی صاحب کے ساتھ اسی موضوع پہ. اور کمنٹ سیکشن میں بہت سارے لوگوں نے یہ ریکویسٹ بھی کر رکھی ہے. ضیاب صاحب, ہم جب نیکسٹ ایپیسوڈ ریکارڈ کریں گے, میں ابھی لاک کر لیتا ہوں, وہ مینیفیسٹیشن اور لا آف اٹریکشن کے اوپر کریں گے تاکہ ہم اس کو ایکسپینڈ کر سکیں. جی, کیونکہ وہ بہت ڈیٹیل مانگتے ہیں. ڈیٹیل مانگتے ہیں. اچھا, بیک ٹو دا. جی, اب دیکھیں, مجھے ایک بات بتائیں, میں اگر ایک بچے کو بچپن سے ٹرین کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ تم وقار یونس کی ٹیپس نکالو, سی ڈیز نکالو, اب تو سی ڈیز بھی نہیں, انٹرنیٹ سے سرچ کرو, اور وقار یونس کے پہلے ڈیبیو سے لے کے اس کی ریٹائرمنٹ تک تم نے اس بندے کی ساری وکٹیں اور اس کی پرفارمنس اور اس کا بالنگ ایکشن, اس کے کریئر کو اتنا اسٹڈی کرنا ہے کہ تمہارا آئیڈیل ہونا چاہیے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ وقار یونس میں نہ بھی بنا سکا نا اس کو, تو میں وہ ملنگا ضرور بنا دوں گا. جی, ملنگا کا انٹرویو میں نے سنا تھا, جب ہمارے دور کا کرکٹر ہے ملنگا, ریٹائر لیٹ ہوا, وہ کہتا ہے میرا آئیڈیل وقار یونس. وہ اسی کے اسٹائل میں بالنگ کرنے کی کوشش کرتا تھا, اور سو مچ سو کہ وہ ان سوئنگ بھی وہ والی کر لیتا تھا کسی حد تک جو وقار یونس کرتے تھے. صحیح. وقار یونس جیسی ان سوئنگ تو وقار یونس خود نہیں دوبارہ کر سکتے, وہ اتنا خطرناک ان سوئنگ کرتے تھے. اب میں یہ کیا ہوا, اس بچے نے اپنا ایک ہدف رکھا اور اس کو چیس کرنا شروع کیا, اور وہ ناسد ملنگا بن کے سری لنکا کا ہسٹری کا گریٹس میں سے آیا, جو کہ کاپی ہے کس کی, مینیفیسٹیشن ہے کس کی, لا آف اٹریکشن بیسڈ. ایڈمائر کس کو کر رہا ہے, ایک ایگزسٹنگ ماڈل آف وقار یونس کو. ٹھیک ہے, یہ پریکٹیکل ریالٹی ہے. صحیح. ابھی میں ایک لیفٹ آرمر اٹھا لیتا ہوں ٹرائل میں, ینگ بچہ, اسے کہتا ہوں اس کو میں نے وسیم اکرم بنانا ہے, تو میں بہت کلوز, میں اس کو چمندہ واس تک لے آؤں گا اگر وسیم اکرم نہ بھی بنا سکا. تو یہ میں اے کلاس اور بی کلاس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ وسیم اکرم اور وقار یونس اے کلاس ہیں, اور ناسد ملنگا اور چمندہ واس جو کہ سری لنکا کے اے کلاس ہیں, وہ وسیم وقار کے سامنے بی کلاس ہی ہیں. I have to admit, although I'm a big fan of Chaminda Vaas and Malinga, but they are B class. میں نے رانا ٹنگا کا انٹرویو دیکھا ہوا ہے یاسر بھائی, جس میں رانا ٹنگا نے کہا تھا کہ you give me one وسیم اکرم, I will never let the World Cup go out of Sri Lanka. یہ رانا ٹنگا کو بھی پتا ہے, اے کلاس وسیم اکرم ہے, بی کلاس چمندہ واس ہے. صحیح. اب میں کیوں کہہ رہا ہوں, جب ہم بچپن میں بھی یاسر بھائی اپنا ایک آئیڈیل بناتے تھے نا, میں اکثر کہا کرتا ہوں, لوگ سمجھتے میں عمران خان کے خلاف ہوں, میں عمران خان کی بالنگ ایکشن کاپی کیا کرتا تھا, 130-135 سے 140 پہ بالنگ کر لیتا تھا میں. آئی واز اے بگ فین, آئی اسٹل ایم اے بگ فین آف عمران خان's کرکٹ اینڈ عمران خان's پیشن اینڈ عمران خان's ڈیووشن اینڈ ڈیڈیکیشن, کوئی شک نہیں اس میں. صحیح. بٹ اچھا, یہ کیا ہوتا ہے یاسر بھائی کہ میں ہاروسکوپ دیکھ رہا ہوں, ایک وقار یونس بن رہا ہے اور ایک ہاروسکوپ دیکھ رہا ہے. اب جو ہاروسکوپ ہے وہ ملنگا پہ نہیں اپلائی ہوگا.
صحیح. شاید فلوک میں ہو جائے, تکے پہ 10 میں سے کوئی ایک چیز ملنگا پہ وقار یونس اپلائی ہو رہا ہے, تو اس کے لیے تو اس کا اصلی ہاروسکوپ تو وقار یونس ہے. ویری گڈ. دس از ہاؤ وی چیز سم تھنگ اینڈ ان ریٹرن اصل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے, دیٹ تھنگ از, مولا علی کا کال ہے, جس چیز کی طرف تم جاتے ہو تم رک جاؤ تو وہ چیز تمہاری طرف آئے گی. اوکے. کیوں؟ کیونکہ طلب کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے یاسر بھائی کہ میرے دل و دماغ میں کسی چیز کی طلب آئی ہے نا, تو وہ میرے دل و دماغ کی طلب نہیں ہوتی, وہ اس چیز نے اپنا مسکن چن لیا ہوتا ہے. صحیح. علم اپنا مسکن چنتا ہے. میری کوئی اوقات نہیں ہے یاسر بھائی, میں آج اللہ تعالیٰ چاہیں تو میری قوت گویائی چلی جائے, بے شک. رائٹ, ایک چھوٹا سا حادثہ نہیں ہونا میں فوت ہو جاؤں, میں تو اتنا عاجز سا ہوں. علم ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے کس کے پاس بسیرا کرنا ہے. اسی طرح ہاروسکوپ ہو, ایسٹرولوجی ہو, پامسٹری ہو, نیومرولوجی ہو, یو نیم اینی اوکلٹ سائنس, یہ اسی طرح کتابوں میں پڑھے ہوئے ہیں, یہ باہر نہیں آتے. تو کنکلوڈ ہم نے یہ مسکن اپنے آپ کو اس کے ساتھ کوئنسائڈ کر لے تو ہاروسکوپ 100% اس کے اوپر لاگو ہوگا. اب ریلیجن سے ہٹ کے یہ ساری گفتگو کی ہے میں نے. جی, تو کنکلوڈ ہم نے یہ کیا کہ ایسٹرولوجی ایک فراڈ نہیں ہے. نو ناٹ ایٹ آل. ایسٹرولوجر فراڈیا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, دین کے دائی فراڈیا نکل آتے ہیں. جی جی جی. ایسٹرولوجی تو ایسٹرولوجی ہے. دکانیں کھول کے بیٹھے نہیں ہوئے کیا ہم وی آر ناٹ بلائنڈ کہ ہمیں نظر نہ آئے. جی جی. ہمیں نظر آتے ہیں دکاندار جو دین کی دکانیں کھول کے بیٹھے. جی جی بالکل. سب تو جینوین دائی نہیں ہے نا. بالکل. اچھا سر, اب آخر میں اسی سے کنیکٹڈ ایک چیز میں چاہ رہا تھا کہ ہم لاسٹ منتھ اس کو ریکارڈ کرتے, لیکن وہ جیسے کہ ہم نے پوڈ کاسٹ کے آغاز میں بتا دیا کہ وہ نہ ریکارڈ ہو سکا. سورج گرہن اور چاند گرہن پچھلے میرے خیال میں کوئی 7 سپٹمبر کو بلڈ مون تھا, اور پھر 21 سپٹمبر کو سورج گرہن تھا, اور ابھی شاید سپر مون آج جب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تب ہے. تو یہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے دنوں میں بہت سارے سوالات مجھے آئے کومنٹس میں اور میسنجر پہ اور ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ کہ جی کیا اس میں کوئی حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے, کیا ہمیں گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے, خاص قسم کی کوئی انرجیز آتی ہیں نہیں آتی. میں ایک ہی سوال میں یہ ساری چیزیں ایڈ کر رہا ہوں, اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم جذباتی طور پہ بہت زیادہ لو فیل کر رہے ہیں آج. یہ محض ان اتفاق ہو سکتا ہے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں. یاسر بھائی, مجھے نا پچھلے تقریباً 40 سال سے ایک بیماری ہے, فزیکل ایلمنٹ ہے. اچھا. جو میرے والد صاحب کو بھی تھی, میری فیملی میں ساحل الدین کو بھی کسی حد تک وہ ہے. ٹھیک ہے. وہ بیماری نے مجھے اس بیماری کا ایکسپرٹ بنا دیا. کسی کو جب محبت ہو جاتی نا تو وہ اپنے آپ کو عاشق کہنا شروع ہو جاتا ہے. جب کسی کو کوئی محبت کی بیماری لگ جاتی ہے نا تو اپنے آپ کو عاشق کہنا شروع. اسی طرح جب کسی کو جسمانی عارضہ ہوتا ہے نا, اور وہ پڑھا لکھا سمجھدار باشعور آدمی ہے, تو وہ اس عارضے کا ایکسپرٹ بن جاتا ہے. اس سے بہتر اس عارضے کو کوئی نہیں بتا سکتا. صحیح. مجھے اس بیماری نے حکیم, پیر فقیر, نیورولوجسٹ, نیورو سرجن, ہومیوپیتھی, ہر رنگ سے گزارا کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا, میں حکیم کے پاس جاتا تھا, جو کہتا تھا یہ درد اس آدمی کے دم میں شفا ہے, میں اس کے خانقاہ میں چلا جاتا تھا. دور دراز, کراچی, حیدرآباد, تو کہاں, جرمنی, امریکہ, جہاں میں نہیں جا سکتا تھا وہاں میرے دوست ڈاکٹر سے پتہ کرتے تھے کہ اس کی بیماری کا علاج مل جائے, کہیں سے مل جائے. ہر جگہ سے ایک اوپینین آتی تھی, ایکسپرٹ اوپینین, کسی ڈاکٹر کی, کسی نیورولوجسٹ کی, کسی حکیم کی, کسی ہومیوپیتھ کی. ایک جگہ سے مجھے بڑی خوبصورت چیز ملی سننے کو, وہ یہ تھی کہ یہ شخص کو یہ بیماری ہوتی ہے, وہ جس دنیا کے جس خطے میں پایا جاتا ہے اس خطے سے ٹریول کرے, ایسے خطے میں جہاں چاند کی شعاعیں جو ہیں ترچھی پڑتی ہوں. اچھا.
تو اس کو آرام آ جائے گا. میں سری لنکا گیا, خاص طور پہ ان لسٹ میں سے مجھے اس بندے نے کہا آپ کے قریب ترین جو ہاں ویزا کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ سری لنکا کے ساؤتھ کے اس ایریا میں جا کے دیکھیں. میں گیا اور میرا وہ بیماری اس سال اسکپ ہو گئی. میں حیران ہو گیا, میں نے یہ کیا ہو. میں واپس آیا, میں نے ان کو کہا کہ آپ نے جو کہا تھا میں نے وہ کیا. کہتے جی کیونکہ سوری جو ٹرم یوز انہوں نے کی اب لوگ مجھے وہ کہنا شروع کر دیں گے, اس کو کہتے ہیں لونٹک. لونٹک, اچھا. لونٹک وہ ہوتے ہیں جو عام زبان میں پاگل کو کہتے ہیں, اچھا. لیکن لونٹک اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر لونر افیکٹس آتے ہیں. اوکے. کہ پورا چاند ہو گیا, پاگل ہو گیا, ویئر بن گیا. داستان ہے نا, داند نکلا ہے اور یہ ہو گیا, ویئر بن گیا, چاند پورے کا افیکٹ آتا ہے. وہ دکھا ہم نے داستانوں میں پڑھا نا ویئر ولف. یہ وہ لونٹکس ہوتے ہیں جن کے اوپر لونر افیکٹ ہوتے ہیں. میرے ہیڈکس لونر بیسڈ ہیں. اب مجھے کوئی کہے کہ ایسٹرالوجی کوئی چیز نہیں ہوتی, سیاروں سے کچھ نہیں ہوتا, چاند گرہن سے کچھ نہیں ہوتا, تو میں کہوں گا تم ان دنوں میرے ساتھ گزارنا جن دنوں میری بیماری محرم کے 12 تاریخ کو ہوتی ہے. 12th of محرم ایوری ایئر مائی بیماری اسٹرائکس. ایوری ایئر سیم ڈیٹ, سیم ڈیٹ. چاہے وہ گرمیاں گزاری ہوں کیونکہ 10 دن پیچھے جاتے ہیں, جی, چاہے گرمیاں گزاریں, سردیاں گزاروں, کچھ گزاروں, 12 محرم کے چاند پہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میری بیماری ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بہت سارے لوگ ایک خاص دن کے لیے کہتے ہیں کہ اس دن کو مجھے میری طبیعت خراب ہوتی ہے, وہ صحیح کہتے ہیں. ان کو پتہ بھی نہیں بیچاروں کو کہ کتنا صحیح کہتے ہیں. دیکھیں اب پوائنٹ کیا ہے, میں جب آپ کا سوال دیکھیں کہاں سے کہاں جاتے ہیں نا بات, جب آپ کوشچن کرتے ہیں کہ یار چاند گرہن اور سورج گرہن. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے خاص طور پہ اس مومنٹ میں پوچھا, کیونکہ سورج گرہن ہو گیا تھا کہ چاند گرہن ہو گیا تھا, آئی فارگاٹ. تو جو حدیث بھی ہے, حدیث ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام, وہ اسی ریفرنس میں ایک ایونٹ ایسا ہوا. تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ لوگ جو ہے نا, میں نے نوٹس کیا یاسر بھائی, جیسے ہم کوئی ریلیجس ریفرنس سامنے رکھتے ہیں نا, جو میں نے ابھی تک اپنی زندگی میں نوٹس کیا, لوگ اس کی عقیدت کے پریشر میں آ جاتے ہیں. اوکے. مجبوراً. کیوں؟ اب حدیث میں آ گیا ہے جی, یا قرآن کی آیت میں آ گیا ہے, یا کسی اور بلیور کے لیے بائبل میں آ گیا ہے, گیتا میں آ گیا, اچھا وہ مقدس ہو جاتا ہے. پھر اس کے اوپر وہ ذہن استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں, سر سجدے میں جھک جاتا ہے. یہ عقیدت کا تقاضا ہے. بالکل. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت خاص طور پہ یہ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم ایسے کسی گرہن سے کسی موت یا کسی موت سے کسی گرہن کو اٹیچ کرو. وہ ایسی ہستی کا وصال تھا کہ موت تھی کہ لوگوں نے کہا یہ گرہن اس لیے ہوا ہے. I don't want to get into the details, people can read. اب تو ایک دم سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر آئے, پبلک میں آئے, لوگوں میں آئے اور کہا کہ یہ مت سوچنا کہ یہ موت کی وجہ سے وہ گرہن یا اس گرہن کی وجہ سے کوئی موت واقع ہو. تو اصحاب نے پوچھا پھر کہ اوکے so then what do we do, it has a visible effect. ہم نے پہلی ڈسکشن میں کیا کہا, روشنی کا بیہیویئر, ایک دم سے روشنی کا یہ افیکٹ آ رہا ہے جو چاند گرہن یا سورج گرہن کی صورت میں روشنی ہی کم یا زیادہ ہوتی ہے, رائٹ. اب کیوں حدیث یہ کہتی ہے, شرح حدیث کرنے والے اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ اس حدیث کی شرح کا مطلب ہے لیٹس اوپن اٹ, اسپریڈ اٹ اینڈ ایکسپینڈ اٹ, ایلیبوریٹ. شرح حدیث کرنے والے کہتے ہیں کہ 2 ایسپیکٹس ہوتے ہیں جب بھی ایسے کسی رنگ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو ڈیویٹ کریں یا اس طرف لے کے جائیں. ایک یہ کہ لوگ کہیں سورج اور چاند کو کسی مقدس جگہ پہ رکھ کے کوئی گاڈلی ڈیوائن چیز نہ کرنا شروع کر دیں, ورنہ جب چاند گرہن ہوگا ان لوگوں کا وہ عبادت والا اسپیکٹ شروع ہو جائے گا, ریچولزم شروع ہو جائے گا, کوئی رسومات اٹیچ ہو جائیں گی. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی رسومات کو شن کر دیا, روک دیا تھا اپنے آتے ہی, اور بہت سی رسومات کو جانے دیا تھا. کتنی رسمیں جو انہوں نے کہا کرو, کیے جاؤ. مثال کے طور پہ
حج ایک رسم بن چکا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے لوگ حج تو کر رہے تھے, اس کی تاثیر نہیں تھی, وہ رسماً حج ہو رہا تھا. میں اب ایک بات یہاں کروں گا, لوگ اس کو ریسرچ ضرور کریں کامنٹ کرنے سے پہلے. ریکارڈڈ ہسٹری یہ کہتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے, ان کی رسالت سے پہلے, نبوت سے پہلے, نبوت ڈکلیئر ہونے سے پہلے ان کے 20 حج ہیں. اچھا, لمحہ فکریہ دے رہا ہوں آپ کی آڈینس کو, جو یہ کہتے ہیں نا کہ نبوت نعوذ باللہ استغفر اللہ 40 سال کی عمر میں آئی. 20 حج ریکارڈڈ ہیں. وہ حج کیسے کر رہے تھے؟ وہ دین ابراہیمی پہ تھے تو حج کر رہے تھے نا. جی, دین ابراہیمی کسی شیپ میں ایگزسٹ کر رہا تھا تو حج ہو رہا تھا نا. صحیح, رائٹ. تو لیکن وہ رسمن ہو رہا تھا, ریچولزم بن چکا تھا, اس میں سے دین کا ایسنس چلا گیا ہوا تھا. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے اس رسم میں کو روح بخشی, ریلیجن کی روح بخشی, ریلیجن کی جلا بخشی, اس میں جان ڈال دی دوبارہ رکھے, یا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اس کو اس طرح سے کرو جیسے ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے. تم نے سرٹن چیزیں اس میں سے اٹیچ کر دی ہیں, وہ ڈیٹیچ کرو. سو مچ سو کہ کعبہ کے اندر بت تک پڑے ہوئے تھے, ان کو کعبے کو بتوں سے بھی پاک کیا ایونچولی, رائٹ. اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے ادوار میں آئے, انہوں نے اس دور میں آ کے اس وقت کی سرٹن چیزوں کو سسٹین کیا کہ یہ کرتے رہو, اور سرٹن چیزوں کو روک دیا کہ بالکل سرے سے ہی مت کرو. صحیح. یہ جو چاند گرہن اور سورج گرہن کا افیکٹ ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ افیکٹ ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ چاند گرہن کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا, وہ باہر آ کے روشنی کا افیکٹ دیکھ لے خالی. اگر اسی چاند گرہن یا سورج گرہن کی روشنی میں 365 دن گزارنے ہو تو آپ کی فصلیں بھی نہیں اگیں گی, اتنا افیکٹ ہے نا. وی نیڈ اے فل سن فار آور کراپس ٹو گرو. صحیح. سورج گرہن والے سورج میں تو ہم فصلیں نہیں اگا سکتے. سورج گرہن والے ٹائم میں تو ہمارے بچے نو مولود جو نئے برتھ ہوتے ہیں وہ اس میں تو پل بھی نہیں سکتے صحیح سے, ان کی تو اسکن پگمنٹیشن شروع ہو جائے گی ان کی. سو مچ سو کہ آپ کو ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ جو نیو بورن ہوتے ہیں وہ اس سن لائٹ سے دور رکھنی ہے آپ نے, یہ جو سورج گرہن کی سن لائٹ ہوتی ہے. اوکے. تو فزیکلی سائنٹیفک افیکٹس تو ڈینائی نہیں کرنے چاہیے نا ہمیں. ہم بھلے اس کو عقیدتی رنگ نہ دیں, بھلے اس کو بلیف کی زون میں نہ ڈالیں, فزیکلی تو کوئی چیز آپ کے سامنے, آپ سورج کی طرف دیکھنے سے بھی منع کیا جاتا ہے اس ٹائم جب سورج گرہن ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ جو اب ہم, کیونکہ لوگ شاید پوچھنا شروع کر دیں, ہم حوالہ دے رہے ہیں صحیح بخاری کی 10:40 حدیث کا, اس میں دعا اور نماز کا ذکر ہے. جی, وہ اگر وضاحت کر دیں تو. سوری سر, اس کا مطلب یہ ہے, سیدھی سی بات ہے, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے چاند گرہن سورج گرہن ڈسکس کیے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان گرہن کو, ایکلپسز کو قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں. اوکے. کیونکہ قیامت میں ایسے مناظر دیکھنے کو ملیں گے کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑے ہوں گے. ایک انہونی سی چیز ہے نا, کیونکہ سورج گرہن روز تو ہوتا نہیں ہے, چاند گرہن روز تو ایک اچانک سے ایک, اب تو ہم نے گیجٹس ایسے بنا لیے نا کہ فور کاسٹ کرتے, تب فور کاسٹ نہیں ہوتا, تب اچانک ون ڈے دے وڈ سی کہ سورج کو کیا ہو, تو ڈر لگتا تھا کہ واپس بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. جی, رائٹ. کیونکہ اس ٹائم سائنس تو اتنی ترقی نہیں کر, تو ایک دم سے ابھی بھی اچانک سے سورج جو ہے وہ بجھ جائے تو ہم کہیں گے پتہ نہیں دوبارہ جلے گا کہ نہیں جلے گا, کیونکہ سائنس نے یہ تو نہیں سوچا ابھی تک کہ بجھ بھی سکتا ہے. رائٹ. تو اچانک سے اگر ایسا کچھ ہو جائے تو ہمیں وہ ہر وہ چیز جو اچانک سے آئے گی ان پریپیئرڈ, ہمیں شاکنگ ملے گی. ہم کسی بزرگ سے, اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے, تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے, اس کا کیا کیا افیکٹ ہے. تو آقا علیہ السلام نے کہا اگر ویسے بھی نہیں تم اتنے اٹریکٹڈ ٹو دا مٹیریل ورلڈ ہو کہ تمہیں ڈسٹریکٹ کرنا پڑتا ہے اللہ کی طرف لانے کے لیے, سمجھیں اس بات کو. جی, ہمیں اولاد مر جاتی ہے کسی کے ماں باپ مر جاتے ہیں, تب جا کے ہمیں اللہ میاں یاد آتے ہیں. ہم اتنے مٹیریل ہو چکے ہیں. تو جب ایسا ایونٹ ہوتا ہے
تب ہمیں ڈر جانا چاہیے, ایک دم سے ڈسٹریکٹ کر کے اپنے آپ کو اللہ کی طرف موڑنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے سائن دیا ہے مجھے, قرآن بھی بتا رہا ہے کہ آخرت یاد کرانے کے لیے یہ سائن ہے. یہ ہے وہ سائڈ جو ریلیجس سائڈ ہے. اس کے جو افیکٹس ہیں, اس کے کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس کے افیکٹس ہماری کراپس پہ بھی آتے ہیں, ہماری ایٹماسفیئر پہ بھی آتے ہیں, ہماری ہیلتھ. ہم تو جو انگوٹھیوں میں جو پتھر باندھے ہوتے ہیں اس کا افیکٹ لے رہے ہوتے ہیں لوگ. یاسر بھائی وہ گرہن کا کیسے نہیں لیں گے؟ ہمارا موضوع مزید آگے چلا جائے گا اگر ہم سٹونز کی طرف چل پڑے تو, لیکن دی آنسر از یس دیر از این افیکٹ. اور باشعور بزرگوں سے پوچھنا ہوتا ہے کہ آپ نے ایسے اس ٹائم پہ فزیکلی اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, اپنے بچوں کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, یا اپنے سے ایسوسیٹڈ لوگوں کو. اس میں کوئی شک نہیں کہ یو نیڈ ٹو ڈو سرٹن تھنگس ادر دین ریچولسٹک تھنگس. کوئی ایسی الٹی سیدھی رسموں میں نہ پڑیں, جی لیکن سرٹن چیزیں کریں اور اللہ کو لازماً یاد رکھیں, کیونکہ یہ ایک پہلا کلیئر سائن تو یہ قیامت کا, آخرت کا, ججمنٹ ڈے کا, حساب کا, اپنے انجام کا سائن ہے حدیث کے مطابق. تو ریاب بھائی یہ پچھلے دنوں اب مختصر سا بتا دیں, یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہو رہے تھے اور سوشل میڈیا پہ ایک بھرمار تھی پوسٹ کی کہ یہ اب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے, آپ کیسے دیکھ رہے تھے یہ پچھلے پورا مہینہ جو ہے وہ؟ جیسے بھائی میں ہر قیامت کی نشانی کو اسی نشانی کی طرح ہی لیتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں کہ کب یہ دروازہ کھلے اس وقت کی قید کا, اور کب میں اپنے خالق سے جا ملوں. I don't know why people do not wait or anxiously await their death. لوگوں کو تو اب بس ہو جانی چاہیے, تھک جانا چاہیے. نسل در نسل ہجرت کاٹ رہے ہیں ہم, نسل در نسل ہم دور ہیں اپنے محبوب سے, اپنے معشوق سے. دریا بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلے جمعہ کو بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, اور موضوع کا انتخاب ہم نے کر لیا ہے اور وہ موضوع ہوگا لا آف اٹریکشن اور مینیفیسٹیشن. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو سو مچ.